یہی ایک تو دعوت بھی دینی تھی کہ ہفتہ وار ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے اصلاحی نشست کی، کوئی نہ کوئی اصلاحی بیان اصلاحی درس یہاں ہوتا ہے، ساتھ مجلس درود شریف ختم فاضلہ کی ترتیب بھی ہے۔ بیان سے پہلے درود شریف کی مجلس چل رہی تھی، یہی ترتیب ہر ہفتے تقریباً یہاں پر ہوتی ہے۔ اکثر طلباء کو کہیں نہ کہیں جانا پڑا ہے، بہرحال کچھ نے مجھے میسج کیے ہیں کہ ہم براہ راست جو آئے گا ہم سن لیں گے اور والدین کو دکھا دیں گے۔ یہ بھی ہمارے اسکول کالج کی طلباء کی طرف سے اچھا معنی ہے۔ بہرحال کافی بچے ایسے ہیں جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے۔ گفتگو بند کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مختصر وقت کی مجلس ہے۔ ہم نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے، جو ساتھی لیٹ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری مستورات تھوڑا سا توجہ سے سماعت کریں تو اچھا ہے۔ امتحانات کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی، ایک تو عصری تعلیم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کچھ حکومت کی ترتیبات بھی ہوتی ہیں کہ گزشتہ سال اور گزشتہ سال یعنی 2 سال انہوں نے ہمارے بچوں کو ریلیف دیا اور امتحانات میں پاس کر دیا۔ یہاں تک بھی اعلان ہوا تھا کہ ہم 15 نمبر بھی دے دیں گے اور پرسنٹیج کو بڑھا دیں گے۔ اس سال توقع تھی کہ وہ بہت سخت امتحانات لیں گے یا کم از کم چیکنگ خطرناک طریقے سے یعنی بہت سخت کی جائے گی، اور وہی ہوا، اور تقریباً کراچی کا صرف 33% یا 34% طالب علم ہے جو پاس ہوا ہے، باقی تقریباً 65% کے قریب طلباء طالبات فیل ہوئے ہیں یا 1 یا 2 پیپروں میں رک گئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ محنت کرنے والوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن برقرار رکھی، اور جو گزشتہ سالوں پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی نہ کوئی نقصان اپنا کر بیٹھے۔ بہرحال ایک جواب ایک خاتون کا، ایک طالب علم کی والدہ کا مجھے اچھا لگا کہ جو مقدر میں لکھا تھا سر وہ ہونا ہے وہ ہو گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اگر محنت کی جاتی تو یقیناً وہی بچے جنہوں نے محنت کی تھی اور بہت سخت محنت کی تھی وہی ان امتحان میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ پرسنٹیج کے حوالے سے بھی 80% سے اوپر کوئی طالب علم یا طالبہ نہیں گئی ہے۔ خیر، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس پر افسوس کروائیں، کیونکہ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو لوگ فیل ہوئے ہیں، طالب علم ہیں اور اپنے میدان میں کھڑے ہیں، تو ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ پھر سے تیاری کریں اور پھر سے اپنے آپ کو اس میدان میں منوائیں، اپنا لوہا منوائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فیل ہو گیا تو زندگی رک جائے گی، پیپر رک گیا تو زندگی رک جائے گی، اس کے آگے زندگی ختم ہے۔ اور ہم اس سے ایک عبرت بھی لیتے ہیں کہ ایک سوال اللہ نے بھی پوچھ رکھا ہے ایمان والوں، انسانوں، مسلمانوں، سب سے، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے، کہ یہ سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ ہم نے انسانوں پہ تم پہ اور جنوں تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم بیکار کاموں میں لگ جاؤ یا بیکار ہو، کسی کام کے نہیں ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میری والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو بچہ فیل ہو جائے تو کم از کم اس کو یہ بات تو ذہن میں نشین کرا دیں، اور کرانی بھی چاہیے کہ آپ کی قدر اگر دنیا نے نہیں کی ہے تو اللہ کے ہاں آپ کا ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، کلمہ کو مسلمان ہے، ایک طالب علم کے نمبر کا مقام ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی سے لٹکا لیا۔ ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو میرے خیال ہے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کالج کے طلباء طالبات کو ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی گزارنے کا معیار صرف یہی ہے کہ ہم کچھ پڑھ لیں اور روپے پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں اور زندگی گزاریں، بس
یہی زندگی ہے، یہ نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں۔ ہمارے مذہبی طبقات نے علماء صلحاء اتقیاء سے اگر آپ تعلق رکھتے تو یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے کمائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے آپ روپے کمانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی انجینئر بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے ہی کمائے، انجینئر بن کے ہی کمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا تشریف لے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج ہمارے طلباء ساتھی مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں۔ ہم کم از کم اپنے بچے کا یہ ذہن تو بنائیں کہ وہ پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن کر کسی اچھے منصب کو حاصل کر لو، کسی اچھی نوکری کو حاصل کر لو۔ یہ روتا کیوں ہے؟ ایک بچی کے کوئی پرسنٹیج کم آئے وہ دھڑا دھڑ رو رہی ہے، ایک بچہ فیل ہو گیا دھڑا دھڑ رو کیوں رہے ہیں؟ رو اس لیے رہے ہیں کہ جی میں پاس نہیں ہوا اور مجھے پوزیشن اچھی نہیں ملی، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا سارا مستقبل اور گھر کا دار و مدار تم پر ہے۔ اگر آنکھ بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ چلو ایک لوتا ہی صحیح، زندگی دینے والا اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بات بالکل مناسب لگی تھی اس بچے کے والدہ کی کہ جی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ امتحانات کے اعتبار سے نہیں، زندگی گزارنے کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ تقدیر لکھنے والے کو، تقدیر بنانے والے کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے بچے کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی ذات سے لینا سیکھو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو، اللہ نے جو سوال کیا ہے اس کی تیاری تو کرو، اس کا جواب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کہ کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ یہ دنیا میں زندگی گزار کے بس تمہیں چلے جانا ہے اور پھر اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ میں سوالات آتے ہیں اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس پر کوئی نہیں روتا۔ اتنا برا شدید کے رد عمل آیا ہے والدین کا۔ ٹھیک ہے آپ کی محنت ہے، قربانیاں ہیں، مہنگائی کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ مایوسی کی فضا پھیلانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، بس یہی زندگی گزارنی ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ سب سے بہترین طریقے اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر آپ اس دنیاوی تعلیم کو زندگی گزارنے کے طریقے، کامیاب طریقے سمجھتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بچوں سے جو گفتگو کی تھی وہ یہی کی تھی کہ آپ مجاہد بن کے پڑھو، کہ آپ مجاہد ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ دین کی خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ کیا آپ تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں گے۔ پہلا سبق آپ کو بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے تھا کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، دیکھو بچہ اس وقت یہود و نصارہ یہ جو انگریز ہیں یا ہندو ہیں ہمیں اس دنیاوی اعتبار سے دنیاوی فنون کے اندر مات دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، لہذا آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہو، دین کے سپاہی ہو، تم مجاہد ہو، مجاہد اسلام ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب ہندوستان میں انگریز آیا ہے اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، سب سے پہلے علماء نے ہی تو انگریزوں کی چال کو سمجھ کر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سیاسی میدان کو گرم کیا تھا۔ پھر سر سید احمد کی نام لینے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، پھر ہمیں مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا کام صرف کمانا تھا اور منصب حاصل کرنا تھا، اپنے بچے کو، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایمانی جذبہ بہت اونچا ہوتا ہے، پہلا سبق یہی پڑھانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بچہ کن ذہن بھی ہوگا، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، جذبہ اسلامی کی وجہ سے امتحان پاس کر لے۔ جب اس کے سامنے آپ دنیا رکھو گے تو وہ کہے گا موٹر مکینک بھی تو کماتا ہے، موچی تو بھی کماتا ہے، کپڑے پہ دکان پر بیٹھا ہوا سیل مین بھی تو کماتا ہے۔ یہ پھر آپ کے بچے کا ذہن بنتا ہے اور آپ کا بھی پھر یہی ذہن بنتا ہے۔ نہیں پڑھتا ہے تو ہمارا فلانا جاننے والا ہے، پھر یہ جیسی کا کام کرتا ہے، ماڑی کو بٹھا دیتے ہیں، کچھ روزی کمانے کے قابل تو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ روزی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ روزی تو پھر موچی بھی کما رہا ہے، چپل بیچنے والا بھی کما رہا ہے۔
روزی کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں, مسلمان بچے کو تو ہم نے پہلے سمجھانا مولانا ادھر سب سے پہلے یہی سمجھانا ہے. بس یہی ہماری نشست کا اکثر معاملات بھی ہوتے ہیں. اور آج ہم نے طلبہ طالبات کو اسی لیے دعوت بھی پیش کی تھی. بہرحال اتوار کا ہمیں تجربہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج مجھے احساس ہوا کہ کئی طلبہ نے کہا کہ آپ کی ریکارڈنگ آتی ہے, ہم وہاں دیکھ لیں گے, اور ہمیں آج رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے. اور والدین نے بھی کہا کہ رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے. بہرحال جو آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی ذہن دیں. ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ کا کوچنگ سینٹر کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پوزیشن لے کے پاس ہو جائے. بھائی ہر بچے کا ذہن, اس کی ذہانت اپنے درجے پر ہے. یہ عطائی چیز ہے. اللہ رب العزت نے کسی کو ذہین بنایا ہے, کسی کو کن ذہن بنایا ہے. لیکن کم سے کم ہم یہاں پر اس کی یہ ذہن سازی کر دیتے ہیں کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, بطور مسلمان اس کی ذمہ داری کیا ہے, بطور مسلمان وہ کرنا کیا چاہیے اس کو. اگر اتنی ہی ہمیں وہ کرنی ہوتی کہ جی ہم بھی اشتہار لگا دیتے, بڑے بڑے پوسٹر لگا دیتے کہ جی ہمارا بچہ ایسے ایسے امتحان میں پاس ہو جائے گا. اور امتحان پاس کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو والدین آئے ہوئے میں ان کو بتا دیتا ہوں, ایک گدھا بھی آپ کے بچے کو امتحان پاس کرا دے گا. یہ مثال میں نے کئی مرتبہ اسکول میں دی ہے. ابھی کچھ جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں نے بیٹھ کر کہا, تو گدھے والی سلسلے چل رہے ہیں ہمارے تمام سینٹروں میں. انہوں نے کہا کیسے, گدھے کو تو پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا گدھے کو مالک یہ سکھا دے کہ میرا بچہ کتاب کا پڑھنا نہ کھولے تو لات مارے, تو وہ گدھے کی لات کے ڈر کی وجہ سے پڑھے گا, یاد کرے گا, لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوگا اس کتاب میں ہے کیا, اس کتاب کا مقصد کیا ہے. وہ 35-40 سوال رٹ کر امتحان تو پاس کر دے گا, لیکن تعلیم کا حاصل نہیں ہوگا. یعنی وہ علم تو حاصل کر رہا ہے, سیکھ کچھ بھی نہیں رہا. پڑھ تو رہا ہے, سیکھنا اس کو کچھ بھی نہیں ہے, سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو کسی بھی طالب علم کو اٹھا کے ابھی آپ پریکٹیکل کرا لیں, 8 کلاس کی میتھ کی کتاب دے کر کہتے ہیں بچے کو سمجھا دیں, نہیں سمجھا سکتا. اس لیے کہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے گدھے کو مقرر کیا تھا. اس نے دلتی ماری, اس نے امتحان کی تیاری کر لی اور امتحان پاس کر کے آ گیا. اب بتائیں یہ بچہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو میں کئی اداروں کے تعلقات رکھتا ہوں, کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. بیانات میں جمعہ پڑھانے کے اعتبار سے بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم قابل اور سیکھے ہوئے بچے کو موقع دیتے ہیں, ہم قطعاً اس کو نہیں دیتے. جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. ڈگری معیار نہیں ہوتی. اور میں حیران ہوں, یہی لیاقت آباد میں نے کئی بچوں کا مشاہدہ کیا ہے جن بچوں نے اعلیٰ درجے میں پوزیشنیں حاصل کی تھیں, وہ جاب حاصل نہیں کر سکے جو بی گریڈ اور خالی اے گریڈ والے نے پوزیشن حاصل, A1 والا اور A+ والے نے وہ جاب حاصل نہیں کی. میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا سر ہم نے رٹا مار کے یاد کیا تھا. یاد رکھیے گا, رٹا مار کے پاس ہونے والا اور نقل کر کے پاس ہونے والا دونوں برابر. وہ بھی بھول جاتا ہے, وہ بھی اس کو بھی کچھ نہیں آتا. جس نے دھیان سے سیکھا ہے, طالب علم بنا ہے اور اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی جستجو ہے. تو ایک طالب علم مجھے ایسا ملا جو ہمارے طالب علم کے زمانے میں ہم اس کی منتیں کیا کرتے تھے. ایک بہترین کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے, کہہ رہا سر 45,000 روپے کما رہا ہوں, آپ کو اللہ جزائے خیر دے. جتنا پڑھا تھا اتنا سیکھنے کی کوشش کی, اور انہی سوالات کے میں کامیاب ہوا, میں انٹرویو میں پاس ہو گیا اور مجھے نوکری مل گئی. جبکہ وہ دوست بھی ساتھ گیا تھا جس نے پوزیشن حاصل کی, اسے وہ جاب نہیں ملی. تو اصل مقصد ہے محنت. پہلے محنت کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. میں مسلمان ہوں, ہمیں دنیا کے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا ہے کہ جی ہم صرف قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, دین پر عمل کریں اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیں. ایسا تو کہیں دین نے نہیں سکھایا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے, نہ صحابہ کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ آپ دنیاوی علوم کو کوئی حاصل ہی نہ کریں, نہ کچھ بھی نہ سمجھیں. ایسا نہ کبھی کسی عالم نے کہا ہے اور نہ کیا ہے, چاہے وہ ہمارا مرکزی دارالعلوم دیوبند ہو, دارالعلوم ہمارا کراچی ہو, بنو ٹاؤن ہو. آج ہر جگہ پر ہر مدرسے میں دیکھ لیں اصلی تعلیم کے اوپر تب محنت شروع ہو گئی. جب اس زمانے کی ضرورت کے مطابق محسوس کیا گیا کہ اب علماء کے پاس بھی انگریزی کی تعلیم ہونی چاہیے, حساب میت کی تعلیم ہونی چاہیے, تو ہمارا بنو ٹاؤن بھی آج انٹر تک پڑھا رہا ہے. انٹر اور میٹرک کرنا اعلیٰ درجے میں ضروری ہو گیا, ورنہ اولی میں داخلہ نہیں لے سکتا, پہلی کلاس میں داخلہ نہیں لے سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء اصلی تعلیم کے خلاف, صرف اس بات کے خلاف ہے کہ آپ نے سبق کیا پڑھایا ہے. یہی ہماری درد ہے, یہی ہمارا پڑھنا ہے کہ بھائی جتنا آپ اس بات پر ہوئے ہیں کہ بچہ ہمارا فیل ہو گیا, پوزیشن کم آئی ہے, پوزیشن نہیں لے سکا, تو وہاں یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے بچے کی مقصد کیا ہے, آپ نے اس کو سکھایا کیا ہے. اسی مقاصد کے لیے ہماری یہ مجالس, ہماری یہ محفلیں ہوتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے باقاعدہ خصوصی اعلانیہ طور پر نہیں
یہ ہم نے سیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ تو چلا گیا، آج میں یہ معیار بھی چلا ہوا ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا دستور نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق کو اعلیٰ اخلاق قرار دیا گیا ہے، آپ کے اخلاق کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، تو میری اور آپ کی کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ اب آئے گا کیسے؟ ہم سبق بھول گئے، کیا مدرسے میں داخلہ لے لیں؟ ہمارے مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے کہ مدرسہ بھی بن رہا ہے الحمدللہ، دعا فرمائے اللہ پاک ہر قسم کے شروع فتن سے حفاظت فرمائے، اللہ مولانا محنت کو قبول فرمائے، اشرف مسجد کے امام صاحب دعوت برکات عالیہ تشریف فرمائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے مدرسے میں داخلہ لے لیں، اولا ثانیہ ثالثہ میں پڑھ لیں، بلوڈاؤن میں بٹھا دیں سب کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کم از کم دینی محافل میں تو بھیجیں، تبلیغ والوں کے ساتھ تو بھیجیں، جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے وہاں تو بھیجیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا پھر یہ کہیں کہ ہمارا بچہ بڑا شریف تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، آج ہماری عمر کو پہنچ رہا ہے تو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آپ نے وہ دین ہی نہیں سکھایا، وہ اسلام کے قوانین، وہ تعلیم ہی نہیں دی جس نے جھکنا سکھایا۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا ایک بچہ ڈاکٹر انجینئر ہے غالب، اور ایک بچہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے کرتے عالم کی تعلیم حاصل کرنے والا بن گیا۔ تو آخری وقت میں مجھ سے کہنے لگے، پیر صاحب مجھے جتنا مولوی صاحب نے فائدہ پہنچایا ہے انجینئر نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ سہولتیں دے سکتا تھا، مجھے سارے ڈاکٹر کھڑے کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن خدمت جو مولوی صاحب کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا۔ میں حیران ہوں، ایسی خدمت تو میں نے اپنے باپ کی نہیں کی جتنی خدمت وہ میری کر رہا ہے، کیونکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سکھا رہے ہیں۔ تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئوں کے پاس تو بھیج دیں، ان کے ساتھ تو تعلق قائم کرا دیں، تبلیغ میں تو بھیج دیں، دعوت کے لیے بھیج دیں۔ آخری بات یہی ہے کہ جی اب ہمارا سفر ہے، اسکول کالج کے جو ہمارے بچے ہیں، آپ ویسے ہی ان کو ٹورس پہ بھیج دیتے ہیں، تو ایک ٹور ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یہ تبلیغی جماعت والی ترتیب تو نہیں ہوگی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 2-3 شہروں میں ہم ان کو کچھ گھما پھرا بھی دیں گے اور کچھ اللہ والوں سے ملاقاتیں بھی کرا دیں گے۔ تو جس کے ساتھ ہم صحبت اٹھا لیں اس کا رنگ چڑھ ہی جاتا ہے، ایسا تو ہے۔ تو جو والدین آئے ہوئے ہیں وہ بات چلا لیں۔ 23 تاریخ یا 24 تاریخ سے ہمارے ملتان کا جھنگ کا اور حافظ والا کا سفر ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے، 5-7 دن کا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے، جنہیں ترتیب بنانی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ پھر ٹکٹ کی ترتیب بنا لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جو چھٹیاں آ رہی ہیں تو کم از کم سے روزے میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد تو سمجھیں۔ باقی آپ جو مستورات آئی ہوئی ہیں ان سے میری درخواست ہے یہاں آئیں، اسی طرح جو مستورات کی جماعتیں آ رہی ہیں وہاں جا کے بیانات سنیں تاکہ میرے اور آپ کی زندگی میں دین آ جائے۔ بس یہی گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر جہری ہماری ترتیبات میں سے ہے، جو ہر ہفتے کی ترتیب ہے۔ وہ مستورات کا تو یہی ہے کہ جو پہلے بتایا جاتا ہے کہ وہ ذکر جہری میں شامل نہیں ہوں گی، بلکہ جس طرح نماز میں تلاوت کرتی ہیں وہی کریں گی، اسی طرح لا الہ الا اللہ الا اللہ کرتی رہیں۔ اور جو ہمارے حضرات ہیں جہر متوسط، چیخنا نہیں ہے، جہر متوسط، اتنی آواز کہ آپ کی کانوں تک کم از کم آپ کی آواز آئے، اس آواز کے ساتھ جہری کریں گے۔ اور یہ دیکھا دیکھی کرنے کا نہیں ہے۔ یہ ہمارے امام ربانی رشید مغوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر جتنی غفلت سے کیا جائے اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا، لیکن ذکر جہری کے لیے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دیکھا دیکھی کرنے کا نہیں ہے، یہ مجرب وظائف میں سے ہے، ایک دوا ہے دل کے صاف کرنے کی، کہ دنیا کی لذتوں میں لگ کر دل سب سے پہلے گندا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس پر ہیں کہ دھبا لگتا ہے دل پر، وہی گندگی کا ذکر تو اہل تصوف اللہ والے فرماتے ہیں۔ تو اس کا یہ مجرب سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ہے کہ ذکر جہری کیا جاتا ہے اور دل پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ میں نے بھی، ہمارے حضرات نے بھی کئی سفر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے شوخیہ کیا ہے تو دل شفاف ہو جاتا ہے، دماغ چمک جاتا ہے، تو سامنے والے کی گناہوں کی نحوست اسے نظر آتی ہے تو وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ مولانا احسان صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ تو یہ اس زمانے میں میں رائے گڑھ میں موجود تھا، تو انہوں نے خود کہا کہ اس شخص کو لے جا کے ہوٹل کی یا ایسے کسی انسان کی کھانا کھلا دو جو زیادہ بک بک کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ غیبت بھی کرے گا تو وہ گندگی غلاظت جائے گی تو تھوڑا دل اس کا مان پڑے گا تو اس کو وہ گناہ نظر نہیں آئیں گے جو اس کو نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا تھا، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا تھا کہ وہ ایک آدمی ایک دم سے چلا اٹھا اور مارنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ اس نے اجازت نہیں لی، بس شروع ہو گیا الا اللہ، کسی سفر سے آیا ہوگا، کسی خانقاہ میں کسی مسجد میں قیام کیا ہوگا، منظر ذکر جہری ہوا، اسے مزہ آ گیا، وہ رائے گڑھ میں بیٹھ کے الا اللہ لگا۔ تو بیعت ہو کر اپنی دل کی کیفیت بتا کر پھر یہ تسبیحات لیں گے۔ 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے ذکر جہری میں۔ تھوڑی دیر ذکر جہری کر لیں گے۔
ابھی ایک جو کرایا جاتا ہے وہ مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے، باقی جو ہمارے حضرات آئے ہوئے ہیں ان کا واجبی تزکیہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے، میرے حدیث تک جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کا واجبی تزکیہ ہو جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اسباب پورے کر کے پھر وہ اپنے دین کی خدمت میں لگیں۔ اب سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام بزرگوں کی نیت فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ الا 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کا مبارک نام ہے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل ذکر میں حدیث نقل کی ہے، مختصر یہ کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت مجھے اور آپ کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے، تانتا بندھا ہوا ہے۔ اللہ اور فرشتے ہمیں دیکھ رہے، سن رہے ہیں۔ دل میں تمنائیں حاجات جو ہیں اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے محبت سے اللہ کو پکارنا ہے کہ اللہ حاجت روا، مشکل کشا، پالن ہار، دستگیری کرنے والا ایک تو ہے۔ اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی دیر ہے ساتھی مراقبے میں چلا جائے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ کا نور ہمارے سینے میں اتر رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اللہ جل جلالہ الحمدللہ۔ مولانا صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے درخواست کروں گا دعا کریں۔
اور مجلس کے اختتام۔ ٹھیک ہے، مستورات سے درخواست ہے کہ کم از کم 10 منٹ وقت فارغ کر کے تمام بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر 10 منٹ کم از کم درود شریف کی مجلس لگائیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میں نے کتابوں میں صاف پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ فاسق فاجر مسلمان بھی ہو، گناہ سے گناہ گار مسلمان ہو، قاتل ہو، بدماش ہو، اگر اس کی کوئی عبادت قبول ہو جاتی ہے تو وہ درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اور ایک اور تحفہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو ایک اور انعام ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس مجلس کو عام کریں۔ ہمارے ہاں شیخ العزیز رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت نامور بزرگ ہیں، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے۔ افریقہ میں ہم نے براہ راست دیکھا، گیا جانا تو نہیں ہوا، جو لوگ آئے ہیں یا وہ گئے ہیں انہوں نے بتایا کئی مساجد اور مدارس خانقاہ وہاں موجود ہیں، خانقاہ ذکریہ کے نام سے۔ وہاں رمضان میں آخری عشرے میں جو مجالس ذکر لگتی ہے، تراویحوں کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور تہجد میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے ایک حضرت چلے گئے تھے وہاں اعتکاف کرنے کے لیے، تو ہمارے یہاں تو 10 منٹ کیا ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے پہاڑ لگا ہوا تھا چیزوں میں۔ اب وہ درود شریف پڑھے، انہوں نے کہا چلو ختم، آوازیں ٹرائی اگین۔ وہاں تو اتنا اہتمام ہے، جہاں حضرت نے شروع کرایا، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی مجالس میں آنا ہو آپ کا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں یہی فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ کا میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے گا بمائے میرے والد کے اور آپ کے والد کے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑا انعام ہے۔ تو وہ تو ہم بزرگوں کا شعر سناتے ہیں کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے 10 منٹ، اور 5 سے 7 منٹ کی اسکیم ہے۔ صرف حضرات کو، جو آپ کے مرد ہیں، جو آپ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، اس کی میں اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ہمارے حضرات نے فرمایا ذکر میں لگا دو، کم از کم دل صاف ہو تو عبادت کی طرف تو آئے گا۔ آخری زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی نحوست زیادہ ہے، تو آخر میں ہم نے جو ذکر کیا ہے اللہ 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 اللہ، 5 منٹ 7 منٹ بیٹھ کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ فرشتوں کو دوڑ لگائیں گے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے۔ پھر جب مانگیں گے اس وقت تنہائی میں، اب ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے، ساری دنیا سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ ہے، سونے سے پہلے یا کبھی آنکھ کھل جائے تو آپ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ جائیں اور کہیں اللہ اللہ۔ سب سے بڑا فائدہ بتا دیتا ہوں، آپ پر جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما۔ اے اللہ مجلس ذکر کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو باتیں کہی گئیں مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو تمام گندگیوں سے پاک اور صاف اور شفاف فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر آن ہر گھڑی تیرے ذکر میں مست اور سرسار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خود بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو دین پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، دین کا کہیں بھی کام ہو رہا ہے، جس شعبے میں ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام دین کے کاموں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جہاں کہیں بھی جس قسم میں جس صورت میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ تمام دینداروں کی محنت کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کے کام کو قبول فرما کر ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، یہاں کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمارا یہ پیارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔
یا ارحم الراحمین پاکستان میں رہنے والے ایک ایک فرد کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین جتنے گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین وہ گناہ جو انجانے میں ہوئے، وہ گناہ جو جان بوجھ کے ہوئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین میری اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کی یا ارحم الراحمین حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نسل میں آنے والے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین خصوصاً دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسل کے ایک ایک فرد کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اسلام کا مجاہد بنا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اکرم الاکرمین سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جود سے قبول فرما اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین جن دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، خیر اور بھلائی کی دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ ہم سب کا اس پہ حصہ عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک ہو کے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس خانقاہ کو اور بزرگوں کی محنت کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس خانقاہ کو اور ہمارے اس تعلیمی ادارے کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے یا ارحم الراحمین محفوظ فرما۔ یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات کا، تعلیم کا، علماء کا شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی جلدی آ گا اور اب جو ایسا آئے گا وہ گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ بیٹھو۔